السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک کورس لے کے آیا ہوں اور وہ ہے ایم ایس ایکسل کا کورس۔ تو بغیر وقت ضائع کیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کورس آپ کے لیے بہت مفید رہے گا اور اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اور اگر یہ کورس آپ کو پسند آئے، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے، تو آپ نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے۔ اس میں آپ کو میں جو اس کے امپورٹنٹ ٹولز ہیں، جو اس میں فارمولاز وغیرہ ہیں، جو بھی یوزفل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کو سائیڈ بار شو ہو رہی ہے، اس میں آپ کو ریسنٹ فائلز شو ہوں گی، اور یہ ساری ورک بکس ہیں جو آپ مختلف اوپن کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بلینک ورک بک اوپن کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا ورک شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ جو سب سے ٹاپ پہ دکھائی دے رہے ہیں، ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولاز، ان کو ٹیب کہا جاتا ہے، اور یہ جو پوری آپ کو یہ بار شو ہو رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریبن۔ اور اس کے اندر یہ جو فونٹ کا ایک گروپ ہے، کلپ بورڈ کا گروپ ہے، الائنمنٹ کا گروپ ہے، نمبرز ہیں، یہ ان کو گروپس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ٹیب کے الگ الگ گروپس ہیں۔ جیسے ابھی انسرٹ ہے، تو انسرٹ ٹیب کا بھی اپنا ایک انسرٹ ٹیب میں بھی مختلف گروپس ہوں گے۔ یہ انسرٹ ٹیب پہ کلک کیا تو اس میں یہ ٹیبلز کا گروپ ہے، السٹریشنز کا گروپ ہے، ایڈز، اور اسی طرح مختلف گروپس ہیں، اور ان سب ٹیبز میں اسی طرح مختلف گروپس ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ سیل کہلاتا ہے، اور یہ اس کا ایڈریس ہے۔ جیسے اب یہ سیلز ہیں سارے، یہ سیل ہم نے اس کو کہیں پہ کلک کیا تو اب یہ C5 بن رہا ہے، تو ادھر کلک کرنے پہ یہ ہمیں ادھر ایڈریس شو ہو گیا ہے، اور یہ جہاں ایڈریس شو ہو رہا ہے اس کو ہم نیم باکس کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا بھی ادھر آئے گا، نیم باکس، اس کو ہم نیم باکس کہتے ہیں، اور یہ سارے یہ سیلز کہلاتے ہیں۔ ابھی ہم نے ادھر کلک کیا تو یہ H5 اس ایڈریس پہ ہے، تو ادھر ایڈریس ہمیں یہ شو ہو گیا ہے۔ اچھا، یہاں سے آپ زوم ان اور آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے زوم میں نے ابھی اس کا کم کر دیا ہے، کم زوم ہو گیا، اور یہاں زیادہ ادھر سے زیادہ زوم آؤٹ ہو گیا۔ تو یہاں سے ہم یہ جو آپ کو شو ہو رہا ہے، ادھر سے ہم زوم ان آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جگہ ہے اس کو ہم فارمولا بار کہتے ہیں۔ اس کو ہم ابھی یہاں پہ ہم نے مثال کے طور پہ کوئی فارمولا لکھا ہے، = 60 + 40 = 67۔ اس کو انٹر کیا، 127 آ گیا۔ اب ادھر بھی ہم لکھ دیتے ہیں 127 ویسے۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے ادھر فارمولا لگایا تھا، ادھر کلک کیا تو ادھر دیکھیں فارمولا بار میں وہی فارمولا شو ہو رہا ہے، اور جب ہم نے اسی طرح ویسے 127 لکھا تھا تو یہ 127 شو کر رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ ہم ادھر الفابیٹس کچھ لکھتے ہیں، ادھر ہم نے الفابیٹ لکھا، ادھر کچھ لکھا ہم نے، تو الفابیٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہمیشہ لیفٹ الائنمنٹ کی طرف سے لکھتا ہے، اور یہ جو نمبرز ہیں یہ رائٹ، لیکن ہم اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے اگر چینج کرنا چاہیں تو وہ چینج کیا جا سکتا ہے، ادھر سے ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا، یہ جو فارمولا بار ہے اس کو آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فارمولا بہت بڑا لکھنا ہے تو یہاں سے آپ ایرو سے اس کو یوں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تاکہ نیچے والی لائن پہ بھی آپ لکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ابھی اسی طرح کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو اوپر شو ہو رہے ہیں DEFGH، یہ صرف Z تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آگے پھر ابھی یہاں Z ہے تو اس کے بعد AA شروع ہو گئے، تو یہ آگے تک ہیں AU، پھر آگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پھر یہ آگے AZ ہوا، پھر آگے BAB اس طرح شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی چلیں انفارمیشن کے لیے پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے یہ والا سب سے اگر لاسٹ آپشن پہ جانا ہے تو ہم پریس کریں گے کنٹرول رائٹ ایرو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ
کہ XFZ تک یہ آ گیا ہے. اور اگر ہم نے سب سے سٹارٹ میں جانا ہے تو کنٹرول رائٹ ایرو، یہ کنٹرول پریس کیا ہوا ہے اور ساتھ یہ رائٹ ایرو کیا تو پھر یہ سب سے اینڈ میں چلا گیا تھا، اور جب کنٹرول پریس رکھ کے یہ لیفٹ ایرو کیا تو پھر یہ ادھر سٹارٹ میں آ گیا. اچھا، یہ جو ٹوٹل یہ جو سارے کالمز آپ کو شو ہو رہے ہیں، یہ ٹوٹل کالمز آپ کی انفارمیشن کے لیے لکھ رہا ہوں 16,384 کالمز ہیں ایک ویڈیو کے مطابق. یہ ٹوٹل کتنے کالمز؟ 16,384 کالمز ہیں. اچھا، یہ کنٹرول یہ جو رو شو ہو رہی ہیں آپ کو 1 2 3، یہ اب آپ نے کنٹرول ڈاؤن ایرو پریس کیا تو یہ آپ کو یہ سب سے لاسٹ میں شو ہوگی، اور کنٹرول اپ ایرو پریس کیا تو سب سے پہلی رو آپ کو شو ہوگی ہے. کنٹرول ڈاؤن یہ دیکھیں، ویسے آپ کو رو پتہ ہونی چاہیے معلومات کے لیے. ٹوٹل 10,48,576 رو ہیں ایکسل میں. اچھا، یہ جو ہے نا یہ اب یہ رینج آف سیل کہلاتی ہے. یہ جو خالی سیل شو ہو رہا ہے یہ ہے F4. اس کو ہم لکھیں گے اس طرح. اب یہ اگر یہ ریشو ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے، یہ F4 اور اینڈ کدھر ہو رہا ہے K15 ریشو. سوری ایک سیکنڈ، ریشو K15 اس طریقے سے ہم اس کو لکھیں گے F4 سے K15 تک. تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رینج آف سیل. یہ جو ہم نے ڈبہ سا بنایا ہے اس کو ہم جب اس طرح کرتے ہیں تو اس کو رینج آف سیل بولتے ہیں. اور یہ F4 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور K15 تک اینڈ ہو رہا ہے. اور یہ جو میں نے درمیان میں یہ کالن سے لگایا ہے، یہ شفٹ اور شفٹ کا پریس، یہ والا بٹن تھوڑا ایشو ہے تو میں نے یہاں سے یہ شفٹ والا بٹن پریس کیا اور ساتھ یہ والا پریس کیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ کالن بنا لگا ہے. اچھا، یہاں سے آپ یہ شیٹ 1 ہے، یہاں سے آپ شیٹس وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ شیٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ رینیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کوئی بھی نام اس کا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ نام اس کا ایڈ کر سکتے ہیں. میں شیٹ 1 پر ہی رہتا ہوں. نام اس کا آپ اس طرح رکھ دینا، مطلب آپ جیسے یہ اسٹوڈنٹ انڈرسکور ایڈ کر دیتے ہیں ہم، انڈرسکور نیم، اس طرح کا نام جو آپس میں جڑا ہوا ہو یوں. تو یہ اب ہم نے اس شیٹ کا نام اسٹوڈنٹ نیم رکھ دیا. تو اس طریقے سے آپ اس کو ری نیم بھی کر سکتے ہیں، رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کا. اس پہ رائٹ کلک کر کے اگر آپ یہ اسٹوڈنٹ نیم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس کیونکہ یہ والا جو بٹن ہے یہ صحیح سے کام نہیں کر رہا، اس کا رائٹ بٹن، تو میں اس کا الٹرنیٹیو یہ والا بٹن یوز کر رہا ہوں، لیکن اس پہ بھی وہ صحیح آپشن آ نہیں رہا رائٹ کلک کرنے پہ. لیکن آپ اس پہ اگر رائٹ کلک کریں تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ری نیم وغیرہ کا بھی آپشن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کی بورڈ سے آلٹ سپیس آر پریس کریں گے تو یہ سکرین اس طرح چھوٹی ہو جائے گی، اور اگر آپ آلٹ سپیس ایکس پریس کریں گے تو یہ سکرین دوبارہ سے اسی طرح بڑی ہو جائے گی. یہ اس طرح آلٹ سپیس آر سے یہ سکرین چھوٹی ہو جائے گی، اور پھر آلٹ سپیس ایکس سے یہ دوبارہ سکرین اسی طرح بڑی ہو جائے گی.